آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس وقت ایک ایسی شخصیت ہیں وہ جو کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ انڈیا کے اندر بھی ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے پرسنالٹی کے حوالے سے. اور جو ہم نے دیکھا ہے ابھی تک, میں کوئی ستاروں کا حال نہیں بتا رہا, میں ویسے ایک جو انالیسس بطور ایک صحافی ہم کرتے ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ بہت ہی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, اور وہ جس چیز کے اندر بلیو کرتے ہیں وہ بڑی کنوکشن کے ساتھ اس میں بلیو کرتے ہیں, اور مذہبی شخص بھی ہیں بہت, اب ان کا رجحان جو ہے وہ مذہبی ہے. آپ ان کو کس طرح کا شخص پاتے ہیں؟ اور ایک یہ بات بھی چلے وہ آگے ہم کرتے ہیں کہ ان کے جانے کی باتیں بھی بہت ہوتی ہیں, تو آپ سے پوچھیں پہلے تو ذرا ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیے. ان کی شخصیت کا, کیونکہ ان کا تو ایک تو یہ کہ براہ راست میرے پاس ہاتھوں کا پرنٹ موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے ہاتھوں کی چند تصاویر موجود ہیں میرے پاس, جس سے میں ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک تو اس میں چند چیزیں مجھے سمجھا کر بتانا پڑیں گی. ایک تو یہ کہ جب سے وہ ان کے آنے کے وقت بھی کئی مخصوص جماعت نے روڑے اٹکائے, اور جب وہ ان کو صاحب اختیار ہوئے, وہ جب وہ آرمی چیف کے منصب پر آئے, اس وقت بھی ان کے کردار کو, ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا, تو وہ اپنے جو ان کی قسمت میں ایک مقام منصب لکھا تھا وہ اس تک پہنچ کر رہے. اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہو گیا, ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب وہ منصب پر آ چکے ہیں. اب ان کے مخصوص میں نے ہاتھوں کی چند تصاویر میں نے دیکھی ہیں. ایک تو ان کے ہاتھ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے ہاتھ کے جو انگوٹھے کا سائز ہے وہ بڑا لمبا ہے. دل اور دماغ کی لکیریں جو ہیں وہ بڑی بیلنس ہیں. ٹھیک ہے, اس سے میں چند آپ کو نتائج دے سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ ہمیشہ ایکٹیو رہنے والے بندے ہیں. یہ کسی بھی, اور اب یہ دیکھ لیجئے گا, یہ جب بھی اپنے منصب سے اتریں گے نا, یعنی کہ ظاہر سی بات ہے ہر آرمی چیف نے مدت پوری کرنی ہے تو اس نے اپنے گھر ہی چلے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعد میں جو اس سے پہلے جو لوگ آئے ہیں یا ان کے کردار کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بالکل کلیئر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور ان کے دماغ اور جو دل کی لکیروں کے درمیان ایک مناسب فاصلہ ہے. مطلب یہ کبھی بھی یہ انتہا کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ہمیشہ, یہ ایک انگوٹھے لمبے ہونے کا مطلب اس طرح کا شخص انتہائی ذہین اور ہر وقت وہ ایکٹیو ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ہمیشہ ایکٹیو رہیں گے, اور ان کے ہوتے ہوئے ہمارے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ کسی جنگ سے, نہ کسی معاشی معاذ پہ, نہ کسی ہمیں پالیسی کی, ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کا پاکستان کو مالی, نہ کسی پاکستان ان کے ہوتے ہوئے کسی مالی بحران کا, نہ کسی سیاسی بحران کا, اور نہ سرحدیں ہماری ان کے ہوتے. وہ اس طرح کا انسان پالیسی میکر ہوتا ہے, یعنی کہ مضبوط قسم کی پالیسی کو وضع کرتا ہے, اور اعلیٰ انتظامی امور کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو مینج, بڑے طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کرنا جانتا ہے. اور اس طرح کا انسان پیدا ہی انہی معاملات کے لیے ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ہینڈل کر لے اور انتظام کو صحیح طریقے سے چلائے. اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا, اور نہ پاکستان کو ہونے والا ہے. اور یہ ایک بڑی مضبوط پکڑ کا ان کا ہاتھ ہے. میرے پاس کچھ تصویریں ہیں, اگر کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا. تو اس طرح کا انسان ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے ہر محاذ کے لیے, ہر چیز کے لیے, چاہے سیاسی معاملہ ہو, چاہے معاشی معاملہ ہو, یا چاہے سرحدوں کی کشیدگی, یا ان کی کوئی پرسنل لائف ہو. تو ایک تو اس طرح کا بندہ ہار کبھی بھی نہیں مانتا. آپ ان کی جب بھی آپ کبھی بھی ان کو دیکھیں گے تو ان کی باڈی لینگویج کبھی ڈاؤن نہیں ہوگی. درست, یعنی کہ ہر وقت, یعنی کہ یہ سینہ سپر رہیں گے, ٹھیک, مینٹلی طور پر ایکٹیو. اور ان کے نہ ان کے بارے میں تو وہ تو ایک تو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے جو گند بکا وہ تو بکا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو اب اللہ نے کیا کافی کنٹرول بھی ہو گیا. لیکن ان کے کردار میں اگر ذاتی ان کو آپ اس میں دیکھیں گے تو اس جیسا مضبوط آپ کو بندہ پوری تاریخ میں آپ کو ایسا آرمی چیف نہیں ملے گا جیسا اس وقت بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگوں نے, جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی جس وقت وہ معاملہ چل رہا تھا ان کی اپوائنٹمنٹ کا. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا, اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کے عہدے سے الگ کرنے کی ایک وہ کوشش تھی. لیکن ان دونوں چیزوں کو تو انہوں نے سروائیو کیا. ابھی بھی کچھ لوگ یوٹیوبرز آپ کو پتہ ہے, اور وہ اس میں مجھے کوئی زیادہ سیاسی تجزیہ بھی نظر نہیں آتا, اس میں کوئی پامسٹری وغیرہ اور وہ بھی چیز نہیں ہوتی جو آپ کہہ رہے ہیں. مجھے تو اس میں صرف جو ہے وہ ان
ان کے آپ کہہ لیں کہ خواہشات کو خبر بنا کر وہ پیش کرنے والا ایک عنصر نظر آتا ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کے خلاف فوج کے اندر بڑی جو ہے وہ برائی ہے ان کے لیے, ان کو وہ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے, آرمی کے اندر اتنے پاپولر نہیں ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش دوبارہ بھی کی جائے گی اور وہ شاید اس دفعہ کامیاب ہو جائے, ان یہ مدت پوری نہیں کریں گے اکثر کہا جاتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو ان کی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, کسی کی خواہش کو ہم پیش گوئی بنا کر تو نہیں پیش کر سکتے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور جو علمی حقیقت ہے ہم ہمیشہ اسی پر بات کریں گے. ہم نہ کسی مخصوص پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ یقین کریں میں نے تو ان میں سے کسی کو ووٹ بھی نہیں ڈالنا ہے, کسی پارٹی کو نہیں ووٹ ڈالنا ہے میں, ٹھیک ہے, میرا ایک اپنا نظریہ ہے سوچنے کا اور دیکھنے کا. تو جو ہمارے آرمی چیف ہیں, میں نے آپ کو بتایا ان کا انگوٹھا عام انسانوں کے اتنا انگوٹھا لمبا نہیں ہوتا ہے. مطلب کہ یہ ہے کہ یہ چاہے سوشل میڈیا پر کچھ بھی کہیں بھی ان کے جانے کے بارے میں یا ان کے خلاف کبھی بھی بغاوت نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کے دل اور دماغ کی لکیر بیلنس ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کا بندہ اپنے اندر بھی توازن قائم کرتا ہے, خود کو بھی چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے, اور لوگوں پر بھی وہ صحیح طریقے سے چیزوں کو چلانا جانتا ہے. مطلب یہ کہ اس طرح کا بندہ پیدا ہی نظام کو سیدھا کرنے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک, یعنی کہ اپنا بھی اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے, اور لوگوں کے بارے میں بھی. لیکن جس بندے کے دل اور دماغ کی لکیر کے اندر مناسب فاصلہ ہو, اور ان کے دماغ کی لکیر بالکل لمبی اور سیدھی ہے, تو ایک تو اس طرح کا بندہ کبھی انلیگل چیز کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک, جس بھی عام انسان کے ہاتھ میں بھی اگر دماغ کی لکیر سیدھی ہے نا, تو وہ کبھی قانون سے خلاف کچھ بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انتظام, ہر چیز انتظام میں رہے گی. مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, نہ کوئی فوج میں بغاوت کا, نہ ذائچے میں بھی کچھ ایسا نہیں نظر آتا کہ فوج کبھی بغاوت کرے گی, ٹھیک ہے. اور جب تک یہ موجود ہیں تب تک تو اس طرح کا کوئی چانس نہیں ہے. جو یوٹیوبر بتا رہا ہے, یا ممکن ہے کہ کچھ ایسٹرولوجر ہوتے ہیں جو کہ ایک مخصوص پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, میں نے بہت سے ایسے دیکھے ہیں, کیونکہ میں تو مختلف پروگرام میں بیٹھتا ہوں, اور کئی مرتبہ تو وہ زمین اور آسمان کے کلابے ملا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اکثر دیکھتا جب عمران خان کے وہ لوگ تو یہ تھے جی, وہ ایک بندے نے پروگرام میں کہا جی وہ یہ لازم و مظلوم ہے اسلام آباد. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, جو بندے بادشاہ ہوتے ہیں وہ پھر اسی ملک میں قید بھی ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ایسی کوئی اب غلط مثالیں نہ دیں, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے, مضبوط بات کریں نا. اسلام آباد کے قریب ہی قید ہے ویسے وہ ڈیالہ میں. ہاں,